السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے شیطان پیٹر کا قلعہ۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ مجھے اپنے باس کو کل صبح رپورٹ کرنا تھا۔ راولا کوٹ سے لاہور تک ٹرین میں 8 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں اپنے باقی ساتھیوں کو چھوڑ کے اکیلا ہی واپس آ رہا تھا۔ میں 4 دن سے نیند پوری نہیں کر پایا تھا، اس لیے مجھے ٹرین میں بیٹھتے ہی اونگ آ گئی کہ اچانک ایک سیاہ بلّا جو بہت بڑا تھا اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میں چیخ مار کے اٹھ گیا۔ ٹرین کے مسافر میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ میں نے شرمندگی سے کہا وہ کچھ نہیں، ایک صاحب میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولے، بچہ خواب میں ڈر گیا ہے۔ میں اس کی بات نظر انداز کر گیا اور ٹھیک ہو کے سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، سب مسافر دھیرے دھیرے سونے لگے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں اپنی سیٹ پہ پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ مجھے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ چلتی ہوئی ٹرین میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ دروازے سے ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے سیاہ لانگ کوٹ اور سیاہی کیپ لگائی ہوئی تھی جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور غرغراتی ہوئی آواز میں بولا، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم ہمارا راز لے کے بھاگ جاؤ گے؟ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھتا ہوئے بولا، کیسا راز اور تم کون ہو؟ وہ بولا، زیادہ بنو نہیں، تم جانتے ہو میں کس راز کی بات کر رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹنے لگا۔ میں اس سے ہاتھ چھڑا کے بھاگنے کی کوشش میں دھڑم سے سیٹ سے گرا۔ میں نے ادھر بھی دیکھا، شکر ہے سب سو رہے تھے، ورنہ پھر وہ صاحب میرا مذاق اڑاتے۔ اور دوسرا شکر یہ بھی خواب تھا۔ میں بے چینی سے لاہور پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر ابھی کافی ٹائم صبح ہونے میں تھا۔ میں قلعے کے واقعات کو سوچنے لگا۔ میرا نام امتیاز شیخ ہے۔ میں ایک ٹی وی چینل کے لیے کام کرتا ہوں۔ مجھے آثار قدیمہ کی ڈاکومنٹری بنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی 6 لوگوں پہ مشتمل۔ ایک دن مجھے باس نے اپنے آفس بلایا اور بولے، امتیاز تمہیں میں ایک بہت اہم کام سونپ رہا ہوں، مجھے امید ہے تم مجھے پہلے کی طرح اچھا رزلٹ دو گے۔ باس نے مجھے ایک فائل دی، اسے پڑھو پھر مجھے بتانا کب تک جا سکو گے۔ میں فائل لے کے اپنے روم میں آ گیا اور فائل کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ فائل دراصل ایک راول کوٹ میں قلعے کی تھی جس میں انگریز مجاہدین کو عقوبت خانے میں، جو اس قلعے کے تہہ خانے میں بنا ہوا تھا، اذیت دیا کرتے تھے۔ 1 2 نہیں، نہ جانے کتنے آزادی کے متوالوں کو انہوں نے اذیت دے کے شہید کیا تھا۔ میں اس عقوبت خانے کی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا۔ میں نے فائل پڑھ کے باس سے کہا، سر میں کل جانے کے لیے تیار ہوں۔ باس بولے، گڈ، میں سارا ارینجمنٹ کرتا دیتا ہوں، تم اپنی ٹیم تیار کر لو۔ دوسرے دن ہم 5 بجے شام راول کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہ جانے میرا دل کہہ رہا تھا کہ ڈاکومنٹری اتنی آسان نہیں ہوگی۔ دوسری صبح ہم وہاں پہنچے، ہوٹل میں سامان رکھا اور متعلقہ محکمے سے پرمیشن لینے چلے گئے۔ آدھے سے زیادہ دن ہمارا اجازت لینے میں لگ گیا، پھر کچھ کھلا پلا کے اجازت ملی۔ پھر ہم سیدھے ہوٹل گئے، وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور قلعے کی جانب چل پڑے۔ میرا اسسٹنٹ بولا، امتیاز صاحب کچھ کھا لیتے ہیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میں بولا، ٹھیک ہے، گاڑی روک کے کچھ کھانے کا سامان لے لو، سفر ہی میں کھا لیں گے۔ میرا کیمرہ مین الطاف اکثر بولا کرتا تھا اور ابھی بھی بول رہا تھا، سر یہ آپ کی مہم جوئی کا شوق کسی دن ہماری جان لے لے گا۔ میں مسکرا کے بولا، بیٹا محنت ہی میں عظمت ہے۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ خیر ہمیں راستے ہی میں کھانا کھایا۔ قلعہ پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ جلدی سے ہم گاڑی سے اترے، قلعے کو باہر سے دیکھنے لگے۔ قلعہ بہت بڑا اور پرہیبت تھا، جس میں میں نے جیپ سے چابی نکالی اور قلعے کا زنگ آلود گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت مشکل سے دروازہ کھلا، پھر ہم سب نے زور لگا کے دروازہ کھولا۔ دروازہ تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے قدم اندر رکھا۔ اف، کتنی وحشت اور ویرانی تھی اس قلعے کے اندر۔ ہم اندرونی عمارت میں آ گئے۔ سرسری ہم نے پورا قلعہ دیکھا، کچھ ویڈیو بنائی۔ اصل ہدف تو ہمارا وہ تہہ خانہ تھا جو انگریزوں نے عقوبت خانہ بنایا ہوا تھا۔ ہم نقشے کی مدد سے تہہ خانے کے دروازے پہ پہنچے۔
تہ خانے کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں اندر جا رہی تھیں، ہم اس میں اترنے لگے۔ کچھ ہی دور جا کے گپ اندھیرا ہو گیا۔ سراج نے لائٹ جلائی، ہمارا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہم اسی جگہ داخل ہونے والے تھے جہاں ہزاروں آزادی کے متوالوں کو اذیت دے دے کے شہید کیا گیا تھا۔ انہی کی قربانی کی وجہ سے ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے۔ تہ خانے کے اینڈ میں بھی ایک دروازہ تھا، اسے بھی مشکلوں سے کھولا۔ خدایا، وہ تہ خانہ تھا یا کوئی ذبح خانہ؟ ہماری تو روح تک لرز گئی۔ اندر جا کے اندر سے ایک عجیب سی بو بسی ہوئی تھی، ناگوار سی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہاں کوئی کمزور دل تو مر ہی جاتا۔ دیواروں پر ابھی بھی اذیت دینے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے، لوہے کی زنجیریں، ہتھوڑے، سلاخیں، ڈرل قسم کی چیزیں۔ بڑے بڑے پلاس بھی تھے۔ ہم سب اس وقت کا سوچ کر رو رہے تھے جب ان شہیدوں کو اذیت دی جاتی ہوگی۔ اس تہ خانے کے کونے میں ایک پھانسی گھاٹ بھی تھا۔ پھانسی گھاٹ، وہاں ایک موٹے سے لوہے کے ڈنڈے پہ رسی کے پھندے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ رسیاں ابھی بھی مضبوط تھیں، بس اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ پھانسی گھاٹ کو دیکھ کے ہماری روح تک لرز گئی۔ ہم رات 11 بجے تک اس عقوبت خانے کی ویڈیو بناتے رہے۔ پھر جب بہت تھک گئے تو کام پیک اپ کر کے اپنے ہوٹل آ گئے۔ کل صبح سے کام شروع کریں گے۔ تہ خانہ بہت بڑا تھا، ابھی ہم نے آدھا بھی تہ خانہ نہیں کیپچر کیا تھا۔ میری عادت تھی، میں جب بھی کام میں لگتا تو مجھے ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرا اسسٹنٹ احمد مجھے ٹائم بتایا کرتا تھا، ابھی بھی اس نے مجھے ٹائم کا احساس دلایا۔ تو ہم ہوٹل آ گئے۔ صبح ناشتے پر میں اپنی ٹیم سے کہنے لگا، بچوں اچھے سے کھا لو، اب کھانا واپسی پہ ہی ملے گا۔ احمد نے لقمہ دیا، اور واپسی تو نامعلوم کب ہوگی۔ سب ہنس پڑے۔ سب قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ قلعہ صبح کی روشنی میں بھی وحشت ناک لگ رہا تھا۔ ہم سیدھے تہ خانے میں چلے گئے۔ آج بھی ہم پر بہت سے انکشافات ہوئے۔ تہ خانے کے در و دیوار وہاں کی کہانیاں سنا رہے تھیں۔ سارا دن ہم کام کرتے رہے، رات گئے، ہوٹل لوٹے، رات آرام کر کے دوبارہ قلعے پہنچے۔ آج ہمیں قلعے کے باقی کمروں کی بھی ویڈیو بنانا تھی۔ جیسے ہی ہم اوپر والی منزل کی طرف بڑھے، سیڑھیوں پر ایک قدیم فریم لٹکا ہوا تھا۔ وہ وسیم کا ہاتھ لگنے سے گر گیا۔ ہم سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں بغور فریم دیکھ رہا تھا، مجھے اس کے کونے سے پرانا کاغذ نظر آیا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور جھاڑنے لگا۔ جب وہ صاف ہوا تو اس میں کچھ لکھا ہوا لگتا تھا، بہت جلدی میں لکھا گیا تھا، پر پرانا ہونے کی وجہ سے کاغذ کہیں کہیں سے پھٹ بھی گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ سنبھال کے جیب میں رکھ لیا۔ ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام کو میں نے کام جلدی بند کروا دیا اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ واپسی میں احمد بولا، امتیاز صاحب، ہم بس بے جان عمارت کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اصل حقیقت تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اس عقوبت خانے کا انچارج کون تھا اور مارنے کے بعد ان شہیدوں کی باڈی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ میں بھی ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، ہاں یہ تو ہے، سب لڑکے کھا پی کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا کہ اچانک وہ صبح والا کاغذ کا خیال آیا۔ میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ پھر میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور کاغذ نکال کر تیز لیمپ کی روشنی میں سے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر افسوس، ایک تو وہ پرانا تھا، پھر جلدی میں لکھا ہوا تھا، پھر جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میں افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا۔ یہ کاش اس کاغذ سے میں کچھ ہی معلوم ہو جاتا، کیونکہ اس قلعے کے اندر کے حالات کسی کو بھی نہیں معلوم تھے۔ جو ایک بار اس عقوبت خانے میں جاتا پھر کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ باڈی بھی نہیں۔ میں ابھی انہی خیالوں میں غرق تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پہلے میں اپنا وہم سمجھا، مگر دستک مستقل ہونے کی وجہ سے میں نے دروازہ اٹھ کر کھولا۔ باہر ایک 24-25 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی ہلکی داڑھی تھی، اس کے چہرے پہ نور برس رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، جی؟ وہ بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ میں بلا ارادہ ایک سائیڈ ہو گیا۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیڈ کے برابر میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر سائیڈ ٹیبل پہ رکھے اس کاغذ پر گئی۔ اچھا، تو آپ اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں بولا، ہاں، مگر افسوس پڑھنا نہیں جا سکا۔ ہماری ڈاکومنٹری بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت کے حالات تو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ کاغذ
ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، کیا میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ یہ ایک خط ہے جو ایک شہید نے اپنے استاد کو لکھا تھا، مگر افسوس ان تک پہنچ نہ سکا اور اس عقوبت خانے کا راز راز ہی رہا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا مگر میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس میں لکھا تھا، استاد صاحب السلام علیکم۔ پیٹر نہیں چاہتا کہ اس عقوبت خانے کا راز باہر کی دنیا کو پتہ چلے، اس لیے یہاں آنے والا کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں گیا۔ پیٹر سفاک اور ذہنی مریض تھا، وہ انسانوں کو مارنے کے ایسے ایسے طریقے لاتا تھا جسے سن کر انسانیت بھی کانپ جائے۔ وہ زندہ انسانوں کے ناخن اور دانت پلاس سے کھنچوا لیتا تھا، کسی کے جسم میں ڈرل سے سوراخ کروا دیتا، کسی کی کھال چاقو کی مدد سے کھینچ لیتا۔ بالغرض اس کے ہزاروں طریقے تھے لوگوں پہ صفاقی کرنے کے۔ پھر وہ انہیں تڑپتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا تھا، ان کی باڈی یا تو جلوا دیتا یا انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیتا تھا۔ پیٹر اتنا صفاک بچپن ہی سے تھا، اس نے 10 سال کی عمر میں اپنے سوتیلے باپ کو بے دردی سے مارا تھا چاقو سے، پھر کچھ سال وہ بچوں کی جیل میں رہا، پھر اس کی ماں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حکومت نے اسے تحویل میں لے کر فوج میں ڈال دیا۔ اس کی صفاکی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ میجر رینک پہ آئے تو اس نے اپنی پسند سے ایک لڑکی مارتھا سے شادی کی۔ شادی کے بعد مارتھا اس کے پاگل پن سے بہت پریشان تھی، وہ مارتھا پر بھی تشدد کرتا تھا۔ ایک دن مارتھا اس کے گھر سے بھاگ گئی۔ جب پیٹر کو پتہ چلا کہ مارتھا گھر میں نہیں ہے تو غصے سے پاگل ہو گیا اور مارتھا کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ اب مارتھا اپنی ایک دوست کے پاس چھپی ہوئی تھی، پیٹر کو پتہ چل گیا اور وہاں جا کر مارتھا سے معافی مانگ کے اسے گھر لے آیا۔ 2-3 دن بہت اچھے رہا۔ تیسرے دن مارتھا کو بھوکے کتوں کے پنجرے میں ڈال دیا، وہ چیختی رہی، وہ دور کھڑا مسکراتا رہا۔ جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو پیٹر نے برصغیر آنے کی خود درخواست دی اور اس قلعے میں ڈیوٹی لگانے کی بھی۔ اس نے ذہنی تسکین کے لیے بہت صفاکی کی۔ جب برصغیر آزاد ہوا تو ایک رات پہلے اس نے سارے قیدیوں کو پھانسی پہ لٹکایا اور خود سمیت سارے اپنے وفاداروں کو زہر دے کے مار دیا اور خود بھی مر گیا تاکہ یہ راز کسی کو نہ معلوم ہو۔ آپ کو یہ راز معلوم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پیٹر آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ میں حیرت سے بولا، پیٹر تو مر چکا ہے؟ وہ نوجوان بولا، اس کی روح تو اس قلعے میں بھٹک رہی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھنا۔ اچھا میں چلتا ہوں، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ وہ خط میرے ہاتھ میں دیتا ہو بولا، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ اور دوسرے لوگ اسے پڑھ سکیں۔ میں نے دیکھا واقعی وہ خط اب پڑھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو میں نے دوبارہ بولا، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ مسکرا کے بولا، یہ خط لکھنے والا شہید مبارک علی۔ پھر وہ میری نظروں کے سامنے غائب ہو گیا۔ میں حیران تھا اس کے اس طرح غائب ہونے پر۔ کچھ دیر بعد معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے خط حفاظت سے رکھنے کے بعد باس کو فون کیا، وہ سو رہے تھے۔ ہڑبڑا کے اٹھے اور فون پر بولے، امتیاز سب خیریت ہے؟ تم نے اتنی رات میں فون کیا ہے؟ میں بولا، سر آپ کے لیے ایک زبردست خبر ہے جسے آپ سن کے اچھل پڑیں گے۔ سر بولے، امتیاز جلدی بتاؤ۔ میں نے مختصر باس کو سب باتیں بتائیں۔ وہ خبر واقعی اچھل پڑنے والی تھی۔ امتیاز صاحب بولے، امتیاز تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ خبر تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گی۔ ایک ایسا راز جو 80 سال بعد بھی کسی کو نہیں معلوم تھا، وہ تم نے معلوم کر لیا ہے۔ تم فوراً لاہور پہنچو، میں اس خط کی مصدقہ ہونے کا معلوم کرواتا ہوں، پھر دوبارہ قلعے میں یہ راز کھولیں گے۔ اور ہاں، یہ بات کسی کو نہیں ابھی بتانا، کوئی بہانہ کر کے آ جاؤ یہاں پہلی گاڑی سے۔ میں نے صبح اٹھ کے پہلے اپنی سیٹ ٹرین میں کروائی، مجھے 8 بجے کی ٹرین ملی۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے بولا، میں آج رات کی ٹرین سے لاہور جا رہا ہوں، باس کے کسی ضروری کام سے 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ تم لوگ ہوٹل میں آرام کرو، باہر نہیں نکلنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور ہاں سب سے اہم بات، قلعے کی طرف نہیں جانا۔ احمد حیرت سے میری باتیں سن رہا تھا۔ بولا، امتیاز صاحب خیریت؟ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی خطرہ ہے؟ میں محب سے لہجے میں بولا، ہو بھی سکتا ہے۔ پھر میں دوسری ضروری کاموں میں لگ گیا۔ قلعے کی چابی میں نے اپنے ہی پاس رکھ لی تھی احتیاط سے۔ میں رات 8 بجے کی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ پھر میرے اوپر 2 مرتبہ پیٹر نے جان لیوا حملہ کیا۔
میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے میرا کندھا زور سے جھنجھوڑا۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کوئی 5-6 سال کا۔ بولا، انکل، وہ انکل آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے بچے کے اشارے کی طرف دیکھا۔ وہاں دروازے پہ پیٹر کھڑا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ بچہ اور پیٹر غائب ہو گئے۔ میں صبح تک قرآنی آیات کی تلاوت کرتا رہا۔ صبح جب میں لاہور اسٹیشن پہنچا تو باس خود مجھے پک کرنے آئے تھے۔ میں اور باس سارا دن اس خط کی تصدیق کروانے میں لگے رہے۔ شام میں جا کے تصدیق ہوئی کہ یہ 80 سالہ پرانا خط ہے اور دستخط بھی اصلی ہیں۔ باس نے اور بھی ضروری کام کیے۔ پھر ہم صبح ہی راول کوٹ کے لیے نکل پڑے۔ دوپہر تک وہاں پہنچے۔ پوری ٹیم باس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ احمد سرگوشی میں بولا، مجھ سے ضرور کوئی خاص بات ہے جو باس آپ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں اور باس نے ساری کہانی ٹیم کو سنائی۔ باس بولے، آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ویل ڈن۔ پھر ہم سب قلعے گئے اور تہہ خانے میں جا کر ہم نے ساری حقیقت راولا کوٹ کے قلعے کی دنیا کے سامنے آن لائن ٹیلی کاسٹ کی۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں تہلکہ خیز خبر ثابت ہوئی۔ لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے خواب میں دیکھا مبارک علی نظر آیا۔ وہ بہت خوش تھا، جنت میں